السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بغیر کسی کیمیکل یا مصنوعی ادویات کے 80 سال کی عمر میں بھی جوان، طاقتور اور مکمل طور پر فعال کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ وہ فطرت کے ان چھپے ہوئے خزانوں اور جڑی بوٹیوں کی طاقت کو جانتے تھے جنہیں آج کی جدید دنیا بھول چکی ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی، غیر متوازن خوراک، ذہنی تناؤ اور معدے کی خرابی نے مردانہ صحت، اعصابی طاقت اور قدرتی ٹائمنگ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ بازار کی مضر صحت ادویات سے تھک چکے ہیں اور ایک مکمل قدرتی بے ضرر اور پائیدار حل چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دیسی ٹوٹکے فار ایوری ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ صحت اور حکمت سے جڑی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ آج کا یہ شاہکار نسخہ گوند کیکر پر مبنی ہے، جسے ہم حبوب کیکر یعنی گوند کیکر کی چوسنے والی خاص گولیاں کہتے ہیں۔ گوند کیکر کو حکمت اور طب یونانی میں معدے کو قدرتی طور پر گاڑھا کرنے والی اکسیر دوا مانا جاتا ہے۔ جب جسم میں معدہ قدرتی طور پر گاڑھا اور طاقتور ہوتا ہے تو امساک اور ٹائمنگ میں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ایسا قدرتی اضافہ ہوتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ نسخہ نہ صرف معدے کے پتلے پن، جریان اور احتلام جیسے مسائل کو ختم کرتا ہے بلکہ کمر درد، مثانے کی کمزوری، اعصابی تھکن اور جسمانی لرزش کا بھی بہترین علاج ہے۔ عام طور پر گوند کیکر کو پاؤڈر کی شکل میں استعمال کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ منہ میں لعاب کے ساتھ مل کر چپکتی ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کو اس کی چوسنے والی گولیاں بنانے کا مکمل اور تفصیلی طریقہ سکھائیں گے جو استعمال میں آسان ہیں اور براہ راست جسم میں جذب ہو کر کام کرتی ہیں۔ اس نسخے کے تمام اجزاء اور ان کی تفصیلی افادیت کچھ یوں ہے۔ پہلا جزو 30 گرام گوند کیکر، یہ معدے کے پتلے پن کو دور کر کے اسے گاڑھا کرتی ہے، مثانے کو طاقت دیتی ہے اور ٹائمنگ کو قدرتی طور پر بڑھاتی ہے۔ دوسرا جزو 30 گرام موسلی سفید انڈین، یہ جڑی بوٹی جسمانی طاقت، اسٹیمنا اور سپرمز کی تعداد معیار کو بڑھانے کے لیے حکمت میں سب سے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ تیسرا جزو 10 گرام دار چینی، یہ مثانے اور گردوں کی سردی کو دور کرتی ہے، رگوں میں خون کی گردش کو تیز کرتی ہے اور جسمانی حرارت کو بحال کرتی ہے۔ چوتھا جزو 10 گرام اکر کرہا، اصلی یہ بوٹی اعصاب میں بجلی جیسا اثر پیدا کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور امساک یعنی ٹائمنگ کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پانچواں جزو تقریباً 50 سے 60 گرام خالص شہد، یہ تمام جڑی بوٹیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے اور ان کی افادیت کو دگنا کر دیتا ہے۔ اسے بنانے سے پہلے صفائی اور تیاری کا خاص طریقہ لازمی سمجھ لیں۔ بازار سے لائی گئی گوند کیکر پر اکثر مٹی اور گرد چپکی ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے گوند کیکر کو صاف اور ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ تمام گرد و مٹی نکل جائے۔ دھونے کے بعد اسے کسی صاف کپڑے پر پھیلا کر چھاؤں میں مکمل طور پر خشک ہونے دیں۔ یاد رہے کہ گوند کیکر میں نمی بالکل نہیں رہنی چاہیے۔ جب گوند کیکر مکمل خشک ہو جائے تو ایک پین میں آدھا چمچ دیسی گھی ڈال کر ہلکی آنچ پر اسے بھون لیں۔ جیسے ہی گوند کیکر پھول کر کرکری ہو جائے اسے چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب تمام خشک اجزاء یعنی بھنی ہوئی گوند کیکر، موسلی سفید، دار چینی اور اکر کرہا کو ہون دستانے یا گرائنڈر میں ڈال کر بالکل باریک سرمے کی طرح پاؤڈر بنا لیں۔ اس باریک پاؤڈر کو کسی شیشے یا برتن میں نکالیں اور اس میں آہستہ آہستہ خالص شہد شامل کرتے جائیں۔ اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح یکجان کریں اور آٹے کی طرح گوندھ لیں تاکہ ایک سخت پیسٹ بن جائے۔ اب اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا گھی یا تیل لگائیں تاکہ آٹا ہاتھوں سے نہ چپکے اور اس سے چنے یا مٹر کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ان گولیوں کو کسی کھلی پلیٹ میں رکھ کر 2 سے 3 دن چھاؤں میں خشک ہونے دیں
جب گولیاں مکمل سخت ہو جائیں تو انہیں کسی خشک اور صاف شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خاص وقت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو خاص وقت سے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے پہلے ایک گولی منہ میں رکھ کر ٹافی کی طرح چوسیں اور اوپر سے 1 گلاس نیم گرم دیسی دودھ پی لیں۔ اور اگر آپ مستقل علاج اور مکمل طاقت چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت ایک گولی چوس کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ مسلسل 30 سے 40 دن کا استعمال آپ کی کھوئی ہوئی توانائی، طاقت اور جوانی کو مکمل طور پر بحال کر دے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی دیسی نسخہ تبھی 100% اثر دکھاتا ہے جب آپ صحیح پرہیز کریں۔ علاج کے دوران تلی ہوئی اشیاء جیسے پکوڑے، سموسے، کھٹی چیزیں، زیادہ تیز مرچ مسالے اور فاسٹ فوڈ سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں معدے میں تیزابیت اور گرمی پیدا کرتی ہیں جو دوا کے اثر کو کم کر دیتی ہیں۔ اپنی خوراک میں فائبر اور سبزیاں شامل رکھیں تاکہ قبض نہ ہو۔ اگر آپ کو قبض رہے گی تو دوا کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ذیابیطس یا شوگر کا مسئلہ ہے وہ اس نسخے میں شہد شامل نہ کریں، بلکہ تمام جڑی بوٹیوں کے پاؤڈر کو بغیر شہد کے 1/4 چمچ روزانہ نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ واقعی اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار اور پر اعتماد بنانا چاہتے ہیں تو اس آسان اور قدرتی نسخے کو آج ہی بنائیں اور استعمال کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس سے صحت کے مسئلے کا حل دیکھنا چاہتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔